الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا خاتم النبیین۔ عقیدہ ختم نبوت چوتھا پارٹ۔ اس میں آپ اس چیز کو باتیں کر رہے ہیں کہ واضح اور صریح اور کلیئر لفظ سے غیر کلیئر معنی نہیں لیا جائے گا اور اس کا ظاہری اور واضح ہی معنی لیا جائے گا۔ اس میں کوئی طویل نہیں سنی جائے گی، کوئی دوسرا معنی نہیں سنا جائے گا۔ اس پہ آج ہم پھر تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ اعلیٰ عظیم مرتبت حضرت مولوی مانوی قدس سرہ القوی مثنی شریف میں جو فرماتے ہیں اس کو اعلیٰ عظیم مرتبت نے نقل فرمایا ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن بخاں مرورا بکارو بے فعل مداں، کم ترین کارش کے ہر روز استاں کو سے لشکر روانہ میں کنت، لشکر سے اصحاب سوئے امہات بار آن در رحم رویت نبات، لشکر سے ارحام سوئے خاکداں ارحام سوئے خاکداں، تا نر و مادہ پر گردد جہاں، لشکر از خاکداں سوئے اجل تا ببیند ہر کسے حسن عمل۔ یعنی روزانہ اللہ تعالیٰ اپنی شان میں ہے، پر اس کو بیکار اور بے عمل ذات نہ سمجھ، مرورہ بیکار اس کو بیکار، بے فعل یعنی بے عمل ذات نہ سمجھ، کم ترین کارش اس کا معمولی کام ہر روز یہ ہوتا ہے، یعنی کم ترین کارش اس کا معمولی کام کہ ہر روز یہی ہوتا ہے کہ اسے لشکر روانہ کنت، کہ روزانہ 3 لشکر روانہ فرماتا ہے۔ 3 لشکر سے اصحاب، ایک لشکر پشتوں سے امہات کی طرف، یعنی بندوں کی جو پشت ہے اس سے ماؤں کے رحموں میں، تو امہات کی طرف، ایک لشکر پشتوں سے امہات کی طرف تاکہ عورتوں کے رحموں میں پیدائش ظاہر فرمائے، تو پھر عورتوں کی رحم میں وہ پیدائش ظاہر ہوتی ہے۔ اور ایک لشکر ماؤں کے رحموں سے زمین کی طرف، یعنی اب وہ پیدا ہوتی ہیں تو یہ جہاں میں آ جاتی ہیں، تو یہ لشکر یہ ہے۔ ایک لشکر از ارحام سوئے خاکداں، یعنی رحموں سے زمین کی طرف، تا سے نر و مادہ پر گردد جہاں، تاکہ نر و مادہ سے جہاں کو پر فرما دیں، یعنی نر اور مادہ سے جہان پر ہو جائے۔ لشکر از خاکداں سوئے اجل، اور ایک لشکر خاکداں یعنی زمین سے، دنیا سے، سوئے اجل موت کی جانب، تا ببیند ہر کسے حسن عمل، تاکہ ہر ایک اپنے عمل کی جزا کو دیکھے۔ حق عز و جل فرماتا ہے فرسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، ہم نے فرعونیوں پر بھیجے طوفان، اور وہ طوفان اور ٹیڈیاں اور جوئیں اور مینڈکیں، کمل جوئیں، والضفادع مینڈکیں، والدم اور خون۔ عارف مت ہے کیا مرزا ایسی ہی رسالت پر فخر کرتا ہے جو ہم نے پیچھے بات کی، کہ کہتا ہے کہ رسالت سے معنی بھیجا ہوا لیا میں نے، جو ایلچی ہوتا ہے جسے بھیجا جاتا ہے تو وہ مراد ہے۔ تو اعلیٰ کہتے ہیں یہ تو جب بندہ اپنے لیے کرتا ہے تو بطور خاص کرتا ہے، عام نہیں لیتا، کیونکہ یہ تو اتنا عام ہے کہ یہ کھوتے گدھے پہ بھی بولا جائے گا، ٹیڈیوں پہ بھی، خون پہ بھی بولا جائے گا، اور جو ماں کے باپ کی پشت میں آتا ہے اس پہ بھی بولا جائے گا، پھر باپ کی پشت سے ماں کی رحموں میں منتقل ہو تو وہ بھی بھیجا گیا ہے وہاں بھی، پھر ماں کی رحموں سے دنیا میں آئے تو اس پہ بھی بولا جائے گا، یہ بھیجا ہوا ہے، اور پھر یہاں سے جب واپس جائے گا تو اس پہ بھی یہ۔ تو کہتے ہیں کیا مرزا ایسی ہی رسالت پر فخر کرتا ہے جیسے ٹیڈی اور مینڈک اور جوں اور کتے اور سور سب کو شامل مانے گا، ہر جانور بلکہ ہر درخت و پتھر بہت سے علوم سے خبردار ہے، اور ایک دوسرے کو خبر دینا بھی۔ تو کیا مرزا ایسی ہی رسالت پر فخر کرتا ہے کہ جیسے ٹیڈی بھیجی گئی تو ٹیڈی بھی رسول، مینڈک بھی رسول، جوں بھی رسول، کتے بھی رسول، اور سور سب کو شامل ملے گا۔ یعنی یہ کتا بھی، یعنی کس معنی میں، جس معنی میں مرزا لے رہا ہے، یعنی مرزا بھیجا ہوا اور کتا رسول، مرزا رسول، جس معنی میں یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی کتا بھی بھیجا ہوا تو مرزا بھی بھیجا ہوا، مینڈک
یعنی قملو رسول، جوئیں بھیجی گئیں تو مرزا رسول، مرزا بھی بھیجا گیا، اور ٹیڈیاں والجراد الرسول، جراد الرسول، اور ٹیڈیاں بھیجی ہوئی مرزا غلام قادری رسول بھیجا ہوا، دمو رسول، خون بھیجا ہوا، مرزا بھی بھیجا ہوا۔ تو کیا اس معنی میں یہ دے گا ظالم؟ تو اس میں تو کوئی وہ تو مدعی کوئی نہیں ہوتی، تو پتہ چلا اس نے اس معنی میں نہیں لیا۔ ویسے تو یہ تعبیر سنی نہیں جائے گی، لیکن اس معنی میں نہیں لیا، یہ اسی معنی میں لیتا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں تبلیغ کے لیے، یعنی نبی کے تابع ہو کر بھی بولتا ہے اور مستقل ہونے کا بھی اس نے دعویٰ کیا۔ تو یہ ایسا معنی لے رہا ہے ظالم۔ اگر ایسا معنی دیا جائے تو ہر جانور پہ، حضرت پہ یہ رسول کا لفظ بولا جائے گا، تو لہٰذا اعلیٰ حضرت اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ تو پھر تو یہ پانی، یہ جو چھوٹیاں چھوٹی چیزیں ذرات ہیں، یہ سب پہ ہی رسول کا اطلاق ہو جائے گا۔ لہذا ایسا معنی بالکل مسمونی ہوگا، اور ایسا معنی لینے والا وہ کافر اور مرتد ہوگا۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔